بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کنز الاعمال میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ یمن کا ایک آدمی اونٹنی پر سوار وہاں سے گزرنے لگا۔ کہنے لگا، اے نوجوانوں، اے مسافروں، میں نے مدینے میں جانا ہے، میری رہنمائی کریں۔ صحابہ نے کہا، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ جائیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیوں جا رہے ہو؟ اس یمنی آدمی نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں ایک پیغمبر آئے ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا، پھر تو تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ صحابہ نے اشارہ کیا کہ اس اونٹنی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ اس نے اپنی اونٹنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ لگا دی کہ جامع میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کتاب کھولی اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، دوسری کھولی اور آقا کا چہرہ دیکھا، حتیٰ کہ 4 کتابیں کھول کر رکھ دی اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیجئے اور مجھے پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتنی جلدی میں کلمہ بھی پڑھ لیا؟ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تورات انجیل کا عالم ہوں، ان میں جو اوصاف آپ کے لکھے ہوئے تھے مجھے وہ آپ میں ایک ایک نظر آ گیا ہے، آپ کی پیغمبری میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ چند دن کے لیے مدینہ منورہ جاؤں گا، وہاں چند دن آپ کے ساتھ رہ کر دین کے احکام سیکھ کر اپنے علاقے میں آ کر دین کی تبلیغ کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلیں۔ وہ مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ایکڑ چلا ہوگا۔ پہاڑی علاقہ تھا، اونٹنی کا پاؤں ایک غار میں پھنسا، اونٹنی گری، اوپر سے وہ بھی گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ رحمت للعالمین آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر آئے۔ صحابہ اکرام نے بھی سواریاں روک لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کو اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اس کے سر میں انگلی کے ساتھ کنگھی کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مرنے والے مسافر، ابھی تو نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، تو نے اپنے کنبے قبیلے سے بھی ہمیں آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے صحابیوں دیکھو کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ عمل قلیل و اجر کثیر۔ عمل تو اس نے تھوڑا کیا مگر اس کا اجر یہ دیا گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی روح کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ ہر دربان کہہ رہا ہے، وہ جنگل میں مرنے والے مسافر کی روح جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔